لگا یونیورسٹی میں خبر پھیلی کہ فریحہ کا دوسری یونیورسٹی میں ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ زیمل بھاگتی ہوئی اسے تلاش کرنے لگی۔ آخر کار وہ اسے لائبریری کے باہر ملی اور کہہ دیا، یہ سب کیا ہے؟ تم جا کیوں رہی ہو؟ زیمل کی آواز لرز رہی تھی۔ فریحہ نے گہرا سانس لیا۔ زیمل، میں تم دونوں کے بیچ نہیں رہ سکتی۔ تم دونوں ایک دوسرے کے ہوتے ہوئے میرے احساسات کہیں نہیں بچتے۔ کبھی کبھی پیچھے ہٹنا بھی محبت ہوتی ہے۔ زیمل کے آنسو رک نہ سکے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی فریحہ، محبت تو مجھے سعد سے ہوئی، لیکن زندگی وہ تم دونوں ہو۔ اس لمحے سعد بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ سانس پھولتے ہوئے بولا، فریحہ، اگر تم نے ایسے چلے جانا ہے تو پھر ہماری دوستی کچھ بھی نہیں۔ اگر اس فیصلے میں تم اکیلی ہو تو ہم دونوں تمہیں روکنے کھڑے ہیں۔ فریحہ نے دونوں کی طرف دیکھا۔ دو آنکھیں محبت سے بھری ہوئی اور ایک آنکھ خاموشی میں ڈوبی ہوئی۔ وہ دھیرے سے بولی، میں تم دونوں کو بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ سعد نے اس کی بات روک دی۔ تم بوجھ نہیں، ہماری بنیاد ہو۔ اگر تم چلی گئی تو ہماری کہانی ادھوری رہ جائے گی فریحہ۔ زیمل نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ محبت نے مجھے ساتھ دیا اور زندگی نے مجھے تم۔ میں دونوں کو ایک ساتھ چاہتی ہوں۔ فریحہ کی مضبوطی ٹوٹ گئی، آنسو بہہ نکلے اور پہلی بار اس نے اعتراف کیا، مجھے تم دونوں کی کمی لگ رہی تھی، میں نے خود کو اکیلا کر دیا تھا۔ سعد نے مسکرا کر کہا، تو لو، ہم واپس آ گئے، اب کہیں نہیں جانے دیں گے۔ اس لمحے تینوں پھر ساتھ کھڑے تھے، پہلے سے زیادہ مضبوط، پہلے سے زیادہ جڑے ہوئے، اور دلوں میں ایک نئی ایمانداری کے ساتھ۔ غروبی آفتاب کی روشنی میں ان کے سائے ایک دوسرے میں گھلتے چلے گئے، جیسی محبت، دوستی اور قبولیت ایک ہی کہانی کے تین کردار ہو۔ کہانی اب ختم نہیں ہوئی تھی، اصل موڑ تو آنے والا تھا۔ کچھ ہفتے گزر گئے، فریحہ واپس ان دونوں کے درمیان آنے لگی، ہنسی دوبارہ لوٹنے لگی اور ایک سکون ساتھ تینوں کی زندگیوں میں پھیل گیا تھا۔ مگر کہانی ہمیشہ ایک ہی رفتار سے نہیں چلتی، دل کبھی نہ کبھی ایک اور امتحان ضرور دیتے ہیں۔ ایک دن